السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث، جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے ابو داود شریف، اور یہ کتاب سیاہ ستہ میں شامل ہے اور مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ دریا کے کنارے کھڑے تھے اور کچھ ہی فاصلے کے اوپر ایک بہت بڑی کشتی تھی جو دریا کے اندر کھڑی تھی۔ اس کشتی کے اندر ایک شخص کو چھینک آئی اور اس نے اونچی آواز سے چھینک آنے کے اوپر الحمدللہ کہا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کو چھینک آئے تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جو آدمی اس کی چھینک کو سنے، الحمدللہ کہنا سنے، تو جواب کے اندر وہ یرحمک اللہ کہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب دونوں کی مجلس ایک ہی ہو۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس اگرچہ ایک نہیں تھی، وہ دور کھڑے تھے، لیکن جس وقت ان کی کانوں کے اندر الحمدللہ کی آواز پڑی تو اس شخص کی آواز تو اونچی تھی، لیکن امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز اتنی اونچی نہیں تھی کہ وہ جواب میں یرحمک اللہ کہتے تو اس آدمی تک آپ کی آواز جو ہے وہ پہنچ سکتی۔ تو اس لیے امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 درہم کے اندر ایک چھوٹی کشتی جو ہے وہ کرائے پہ لی اور جا کر کے اس بڑی کشتی کے پاس پہنچے، اور وہاں جا کر کے انہوں نے فرمایا کہ یرحمک اللہ، تاکہ وہ آدمی آپ کی آواز کو سن سکے۔ حالانکہ امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر یہ لازم نہیں تھا کہ وہ اس کا جواب دیتے، اس لیے کہ ان کی مجلس جدا تھی، اس کی مجلس جدا تھی، یہ ایک مجلس کے بارے میں مسئلہ ہے۔ لیکن چونکہ یہ اکابر، یہ بزرگ نیکیوں کے اوپر اور نیک کام کے کرنے کے اوپر اتنے حریص ہے کہ انہوں نے 3 درہم میں کشتی خرید کر کے وہاں پہنچے اور وہاں جا کر کے اس شخص کو یرحمک اللہ سے جواب دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے یرحمک اللہ کہہ کر کے جواب دیا تو غیبی آواز سنی گئی اور فرمایا کہ اے ابو داود، تجھے مبارک ہو، آج تو نے 3 درہم کے عوض میں جنت خرید۔ سبحان اللہ۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے محدث تھے، اور کتنی بڑی ان کی کتاب ہے ابو داود شریف جو انہوں نے لکھی، اور اس کے علاوہ کتنے بے شمار انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان نیک اعمال کا اجر ضرور انہیں عطا فرمائے گا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھیے کہ کس قدر عظیم ذات ہے، کس قدر قدردان ذات ہے کہ ان کے اس چھوٹے سے عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، اس کو ضائع نہیں کیا، اور فرمایا کہ اس کے عوض میں تمہیں ہم نے جنت عطا فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے، اور کوئی بھی عمل ہو، چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی ہو، تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر عمل کرنا چاہیے، نہ معلوم کون سا عمل جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور اس کی مہربانی ہیں، جن کا میں نے گزشتہ دروس کے اندر بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان صرف سن لے اور اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہو،
یا صرف اللہ رب العزت کی رحمت کے اوپر کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، مجھے بخش دے گا اور عبادت کرنی ترک کر دے اور گناہوں کے اوپر دلیر ہو جائے؟ تو فرمایا کہ ایسا خیال انسان کے دل کے اندر پیدا ہونا یہ شیطان کی طرف سے ہے کہ انسان کو جو گناہوں کے اوپر دلیر بناتا ہے اور نیک اعمال سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو جہاں فرائض واجبات کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر عبادات ہیں ان عبادات کو بھی کرتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کی امید بھی رکھے، لیکن اللہ کے غضب اور کے غصے سے ڈرے بھی، اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کے غضب کی غصے کی پناہ بھی مانگے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ کرے، نیک اعمال کرے، اور اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی دوسرے کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرائے، شرک کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اگر ایک انسان مسلسل گناہوں کے اندر مبتلا ہو اور پھر یہ طمع رکھے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے گا، تو یہ حیا کے بھی خلاف ہے، غیرت کے بھی خلاف ہے۔ اگرچہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، لیکن انسان کو بھی ڈھیٹ نہیں بننا چاہیے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہنا چاہیے، نیک اعمال کے اندر بڑھ چڑھ کر کے اپنا حصہ لینا چاہیے۔ کسی شاعر نے کہا ہے یرجو النجات ولا یسلک مسلکها ان السفینۃ لا تجری علی الیبس، کہ تم نجات کی تو امید رکھتے ہو لیکن نجات والے کام نہیں کرتے، نیک اعمال نہیں کرتے۔ یاد رکھو کہ خشکی کے اندر جو ہے کشتی نہیں چلا کرتی۔ اور پھر جب انسان جو ہے خاص طور پر جب بڑی عمر کو پہنچ جائے، اس کے بال جو ہے سفید ہو جائیں، اس کو اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنی چاہیے۔